کہ اگر آپ لوگ یہ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور یہ ہماری کوالٹی اور یہ ہماری ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے، تو کل کو یہاں سے اٹھنے والے گریجویٹس پوری دنیا کے اندر جا کر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کیا نمائندگی کریں گے؟ کل کو یہی گریجویٹس جائیں گے، آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، آپ کی قانون سازی کریں گے، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس قانون سازی میں آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کیا وہ اسلام کے مطابق قانون سازی ہوگی؟ السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آزاد پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد منظر سلیم۔ آج کے دن کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک اور چند دوسرے مقامات کے اوپر کامسٹس یونیورسٹی جو پاکستان کی چند مشہور جامعات میں سے ہے اور وہاں پر ایک کوالٹی ایجوکیشن دی جاتی ہے اور اس کا چرچا بھی کیا جاتا ہے، اور پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنے ملک کی نمائندگی کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں۔ تو ناظرین، ہوا یہ ہے کہ وہاں پر انگلش کمپریہنشن کا پیپر تھا اور اس پیپر کے اندر ایک ایسا کانٹینٹ دیا گیا جس کو نہ ہمارا اسلامی معاشرہ اور نہ ہماری ثقافتی روایات اور ایک ایسا سسٹم اور ایک ایسا انوائرمنٹ اور ایک ایسا کلچر جہاں پر مقدس رشتے ہوتے ہیں، ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان کا ایک مقام ہوتا ہے اور ان کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کانٹینٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بھائی ایک بہن وہ سفر پہ جا رہے ہیں اور رستے میں وہ انجوائے کرنے کے لیے ناجائز تعلق بناتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس ناجائز تعلق کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ یہ پیپر دینے کا مقصد کیا تھا؟ اسٹوڈنٹس کی برین واشنگ کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں زہر گھولنے کے لیے۔ آخر یہ کون سا نفسیاتی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کے اندر ان غیر شرعی اور ان بھیانک رشتوں اور ان ناجائز تعلقات کو فروغ دیا جا سکے، تاکہ لوگ بھائی بہن ماں باپ کا رشتہ بھول جائیں اور دنیا کو اور ہمارے معاشرے اور ہمارے پاکستان کو بے حیائی کا مرکز بنا دیں۔ ریسنٹلی سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ اکاؤنٹس جو تھے وہ ایکٹیو تھے اور ان کے اوپر پتہ نہیں پابندی لگی کہ نہیں لگی، لیکن اس کے ذریعے بھی ہمارے ملک میں یہ پیغام دیا گیا کو فروغ دیا جائے، ہمارے معاشرے کو تباہ کیا جائے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک ایسا معاشرہ وجود میں لایا جائے جہاں پر نہ کوئی فیملی سسٹم ہو نہ کچھ اور ہو، بلکہ یہ پیغام دیا جائے اور یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ فری ہے، یہاں پر کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی جمہوری ملک نہیں ہے، یہاں پر جو مرضی چاہے آپ لوگ کر سکتے ہیں، ماں کا کوئی مقام نہیں ہے، باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، بھائی کا کوئی مقام نہیں ہے اور بہن کا بھی کوئی مقام نہیں ہے، آپ لوگ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یو آر فری، لیکن ہم لوگ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ناظرین کرام، آپ لوگ سوچئے، اس چیز کے اوپر احتجاج کیجئے اور یہ کہیے کہ اگر آپ لوگ یہ کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں اور یہ ہماری کوالٹی اور یہ ہماری ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ہے، تو کل کو یہاں سے اٹھنے والے گریجویٹس پوری دنیا کے اندر جا کر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کیا نمائندگی کریں گے؟ کل کو یہی گریجویٹس جائیں گے، آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھیں گے، آپ کی قانون سازی کریں گے، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اس قانون سازی میں آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کیا وہ اسلام کے مطابق قانون سازی ہوگی؟ آپ لوگ کیا توقع رکھیں گے کہ کیا وہ آپ کی ثقافتی، کیا وہ آپ کی وہ اسلامی روایات جن پر آپ کو فخر ہے ان کے تقدس کا خیال کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہ نفسیاتی حربے، یہ بیہودہ اور یہ غلاظت اور یہ اس قسم کے پیپر جس نے بھی بنایا اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے، اور یہ کہ پورے پاکستان کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے کہ پوری یونیورسٹیز میں جہاں پر بھی لبرل آرٹس پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پر جو بھی سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے، اس کی پراپر جو ہے وہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر اجازت دی بھی جا سکتی ہے تو وہ صرف اس چیز کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے اندر اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے کریکولم کے اندر جس چیز کی اجازت ہے وہ لوگ وہ پڑھائیں، اور ملک کے اندر اور ملک کی اخلاقی، دینی اور ثقافتی روایات کو نقصان نہ پہنچائے۔ برائے مہربانی، حقوق اپنی جگہ، روایات اپنی جگہ، ہر کسی کو رائٹس ملنے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے معاشرے کو خراب کرتے پھریں، ہماری کلچرل ویلیوز کو
ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کرتے پھریں اور کل کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پر داغ بننے والے ایسے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اس چیز کی قطعاً اجازت نہ دیں۔ یہ آپ لوگوں کی دینی، اخلاقی اور ملی ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔